صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ ارشاد بتاتے ہیں کہ جو صبح شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے لیے قیامت والے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. الحمدللہ آج جو ہم نے درود شریف پڑھنا تھا اس ہفتے میں 2,08,400 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اگلے ہفتے ہم کلمہ شریف پڑھیں گے، وہ بھی آپ خوب دل لگا کے اور کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ پڑھیں انشاءاللہ. انگریز کا دور تھا. ایک فقیر لاہور کی بادشاہی مسجد کے باہر بیٹھا تھا. ایک انگریز آیا، وہ بادشاہی مسجد کے دورے پہ آیا تو فقیر نے اس سے مانگا کچھ، تو اس نے اپنی جیب سے پرس نکالا اور کچھ سکے وغیرہ اس کو دیے اور اتنا کہ اس کو پیسے دے کے وہ آگے نکلا اور اس نے اپنا پرس جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈال دیا. لیکن اتفاق سے کیا ہوا کہ وہ پرس جو تھا وہ زمین پہ گر گیا. اس فقیر نے وہ پرس اٹھا لیا اور اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ انتظار کرنے لگا کہ یہ انگریز اس دروازے سے داخل ہوا ہے تو اپنا جو بھی کام ہے وہ کر کے تو واپس آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا. لیکن کرنا یہ ہوا کہ وہ کسی بغلی دروازے سے باہر نکل گیا، اس طرف واپس ہی نہیں آیا. اب وہ فقیر بڑا پریشان ہوا کہ اس کے اندر پیسے بھی بہت زیادہ تھے. خیر اس نے وہ پرس اپنے پاس سنبھال لیا. اب وہ روز پرس لے کے آتا اور انتظار کرتا کہ وہ انگریز آئے گا تو میں اس کو واپس کروں. کرتے کرتے سال کے قریب وقت گزر گیا. ایک دن اس نے دیکھا اچانک وہی انگریز دوبارہ بادشاہ مسجد کے دورے پہ آیا. اس نے اس کو پہچان لیا فقیر نے. فقیر نے اس کو روکا، اس کو کہا کہ مجھے تم سے کام ہے، تم 2 منٹ یہیں پہ میرے انتظار کرو. اور وہ بھاگا اپنے گھر گیا اور وہ پرس لے کے آیا اور پرس لا کے اس نے اس انگریز کو واپس کر دیا. انگریز نے اس کو سوال کیا کہ تمہیں پتا ہے اس میں کتنے پیسے تھے؟ اس میں اتنے پیسے تھے کہ اگر تم کوئی کاروبار کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے تھے، کوئی اور اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن تم نے ایک سال تک اس پرس کو سنبھال کے رکھا، اس کی کیا وجہ؟ اس فقیر کا جواب سنیے. اس نے کہا کہ مجھے اس چیز سے شرم آتی ہے کہ قیامت والے دن میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تمہارے نبی ہیں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائیں. کس بات سے؟ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا فرض جو تھا وہ واپس نہیں کیا اور اس کا مال مظلوم کر دیا. سامعین کرام بات سمجھنے والی ہے. وہ فقیر آدمی تھا، اس کی ضرورت بھی تھی اور وہ چاہتا تو پیسوں کے استعمال بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑا. اب ایک اور واقعہ ہے. عید سے ایک دن پہلا ہوتا ہے، ایک پیٹرول کا بڑا ہوا ٹرک الٹ جاتا ہے. ٹرک الٹنے کی دیر ہوتی ہے، ارد گرد کے سارے لوگ کھاتے پیتے بھی، غریب بھی، امیر بھی، سب اس ٹرک کا پیٹرول اکٹھا کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. کوئی گھروں سے کولر اٹھا کے لاتا ہے، کوئی ڈرمیاں اٹھا کے لاتا ہے، کوئی بوتلیں لے کے آتا ہے. جس کے ہاتھ میں جو بھی کچھ ہے اس سے اس کو وہ لوٹنا شروع کر دیا. کوئی گاڑیوں والے آئے، گاڑیوں والے رکے، انہوں نے دیکھا پیٹرول لوگ اکٹھا کر رہے، وہ بھی اپنی گاڑی سے اتر کے جا کے پیٹرول اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اور قدرت خدا کی اس پیٹرول میں آگ لگنا تو معمولی بات ہے، کیونکہ ذرا سی بھی چنگاری اگر اس کو دکھائی جائے تو فوری طور پہ وہ بھڑک جائے، تو وہ اس کو آگ لگی. اب اس کو آگ لگی تو کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے لوگ جو چور تھے، جو اس پیٹرول کو لوٹ رہے تھے، وہ سب کے سب جل کر خاکستر ہو گئے، کوئلہ بن گئے. اب
اور کوئی مولوی ان کو شہید کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن یہ عبرت ہے ہم سب لوگوں کی کہ ہم سب لوگ برائے مال کے اوپر کس طرح جھپٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور ہمیں آنے والے دن کا کوئی خوف نہیں کہ کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں۔ کوک کا بڑا بڑا ٹرک الٹ جاتا ہے، لوگ اس میں سے کوک اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر نفس اس چیز پر نظر رکھیے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا، اور وہ کل کون سی ہے؟ وہ قیامت والے دن کی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو کس منہ کو لے کے ہم جائیں گے؟ بات سمجھنے کی ہے۔ آج ہر شخص جس کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ لوٹنے کے چکر میں، امیر سے امیر آدمی بھی کسی ہوٹل میں جاتا ہے، وہاں پہ استعمال کی جو چیزیں پڑی وہ اٹھا کے پھر بیٹھ جاتا ہے۔ غرض کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے فقیر ہے، اس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے یہ چیز اٹھا لوں اور وہ اپنے استعمال میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قناعت اختیار کرنے کی توفیق عطا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا امتی اور ان کا عاشق اور نسبت رسولی والا بننے کی توفیق۔ اب دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔